اللہ تعالیٰ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، اس لیے ہر ایک کو آخرت کی طرف لے جا رہے ہیں، ہر ایک کو آخرت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ ہر آدمی آخرت کا مسافر ہے۔ جب اس کا نمبر آ جائے گا، اس کا وقت آ جائے گا تو وہ اپنی آخرت میں اتر جائے گا۔ ابھی سفر میں ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی تمام ہوتی ہے، تو ابھی سفر میں ہے، پھر اس کا سفر پورا ہو جائے گا اور اپنی اصلی جگہ پر یہ پہنچ جائے گا۔ اس لیے پہلے سے یہ پیغام دیا ہے کہ تم کو آخرت کے لیے پیدا کیا ہے، دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے، اپنی آخرت بنانے کے لیے دنیا میں ہم کو بھیجا گیا ہے۔ بہت سی چیزیں اللہ نے ہماری طرف متوجہ کی ہے، اپنی نعمتوں کو ہماری طرف متوجہ کیا ہے۔ مختلف نعمتیں صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک ہماری طرف آ رہی ہے، ایسے ہی مختلف احکام بھی ہماری طرف آ رہے ہیں۔ ابھی مغرب کی نماز پڑھ چکے ہیں، ابھی عشاء کی نماز کے احکام آئیں گے کہ عشاء پڑھو، پھر صبح کی نماز پڑھو، تو احکام بھی ہماری طرف آ رہے ہیں اور نعمتیں بھی ہماری طرف آ رہی ہیں۔ یہ نظام ہے، یہ نظام ہے۔ اس لیے نعمتوں کے جواب میں شکر کرنا ہے اور حکموں کے جواب میں اطاعت کرنی ہے۔ مسنون دعا ہے، ایک مسنون دعا مشہور ہے جو نماز کے بعد مانگی جاتی ہے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ یہ مسنون دعا ہے جو نمازوں کے بعد مانگی جاتی، دعائیں پڑھی نہیں جاتی، دعا مانگی جاتی۔ پڑھنے کے کلمات الگ بتائے ہیں اور مانگنے کے کلمات الگ بتائے ہیں۔ جو پڑھنے کے کلمات ہیں وہ پڑھے جائیں گے اور جو مانگنے کے کلمات ہیں اس کو دعا بنا کر مانگا جائے گا۔ دونوں قسم کے الفاظ حدیثوں میں ملتے ہیں، ان کو یاد کرنے چاہیے۔ وقت پر ان کو یاد کرنا چاہیے تاکہ اس وقت کا جو تقاضا ہو وہ پورا ہو جائے۔ اس لیے کہتے ہیں اللہ کے راستے میں نکل کر کے ان باتوں کو سیکھے کہ یہ چلتا پھرتا مدرسہ بھی ہے، جس طرح یہ ایک محنت نصرت ہے، ایسے ہی یہ چلتا پھرتا مدرسہ بھی ہے کہ چلو پھرو، سیکھو، سکھاؤ، یاد کرو، یاد کراؤ، خود بھی تیار ہو جاؤ، دوسروں کو بھی تیار کرو۔ خالی نکل جانا نہیں ہے، بلکہ اس نکلنے کے ساتھ بہت سی چیزیں ہیں جس سے یہ کام پورا ہوتا ہے اور اس کے نتائج آتے ہیں۔ کام پورا ہوگا تو اچھے نتائج آئیں گے، کام ناقص ہوگا تو اچھے نتائج کیسے آئیں گے؟ تو میں نے کہا ہر وقت کے احکام، ہر وقت کی نعمتیں ہماری طرف آتی ہیں، اس لیے اس کا دھیان کرنا ضروری ہے۔ ایک دفعہ بہت شروع کا زمانہ تھا، ایک میں میرا ساتھی ہم جماعت پہ جا رہے، اپنے گاؤں سے جا رہے، تو مشرق کی طرف کا رخ تھا ہمارا، وہی ہمارا راستہ ہے گاؤں میں سے نکلنے کا۔ تو گاؤں سے باہر نکلے، سڑک پر آئے تو سورج نکلا جو مشرق کی طرف سے، وہ سورج نکلنے کا وقت تھا۔ تو میرا ساتھی مجھے کہے کہ جب سورج نکل رہا، سورج نکلنے کے بعد میں کیا کرنا چاہیے؟ مجھے تو معلوم نہیں ہے کہ سورج نکل رہا، سورج نکلنے کے بعد میں کیا کرنا چاہیے، کیا پڑھنا چاہیے؟ مجھے نہیں معلوم۔ تو اس نے مجھ کو بتایا کہ یوں کہو الحمدللہ الذی اقالنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا۔ یہ مسنون کلمات ہے، دعا نہیں ہے، یہ مسنون کلمات ہے۔
الحمد للہ الذی اقامنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا. میں بہت متاثر ہوں. کیوں کہ بیچارہ وہ تو کھیتی کرنے والا تھا اور میں تو مولوی تھا. ہاں، اور مجھے یاد نہیں، اس کو یاد ہے. کیوں کہ انما العلم بالتعلم والفقہ بالتفقہ. علم تو سیکھنے سے ہی آتا ہے اور سمجھ تو سمجھنے سے پیدا ہوتی ہے. ہاں، علم نہ سیکھے تو کہاں سے علم آ جائے گا؟ سمجھ نہ لے تو سمجھ کہاں سے آئے گی؟ تو یہ مجھے اس نے بتائی، بہت شروع زمانے کی بات ہے. مجھے کہا یہ نکل رہا ہے، یہ کہہ رہا کہ الحمدللہ الذی اقامنا یومنا ھذا ولم یہلکنا بذنوبنا. کہ شکر ہے اس اللہ کا، اس کا ترجمہ ہے، شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے یہ صورت دوبارہ نکالا. ہاں، کل بھی نکلا تھا لیکن دوبارہ اس نے کیا وہ بھی نکلا، ہم بھی زندہ ہیں. ورنہ ایسا بھی ہوتا ہے صورت تو نکلے گا لیکن کل والے مر گیا، کل والا مر گیا ہے. تو اس نے کہا کہ الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، الذی اقامنا یومنا ھذا، کہ آج کا دن دوبارہ ہم پر لوٹ آیا. کل کا دن تو گزر گیا، آج دوبارہ دوسرا دن دیا جینے کے لیے. اور ہم کو ہمارے گناہوں کے سبب آپ نے ہم کو ہلاک نہیں کیا، ورنہ گناہوں کے سبب ہلاک بھی کر سکتے. بعض قوموں کو راتوں میں ہلاک کر دیا اللہ نے. جی ہاں، راتوں میں ہی ہلاک کرے، ان کی صبح ہوئی نہیں تو ہم کو ہلاک دیا. تو میں نے کہا ہر وقت کے احکام ہوتے ہیں، ہر وقت کے اور ہر وقت کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. اس کو سمجھنا اور اس کو پورا کرنا یہ دین کا تقاضا ہوتا ہے کہ اپنی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو. یہ ہم سے کہا جاتا ہے اور پھر اس کو پورا کرو. یہ تو زندگی ذمہ داریوں کے پورا کرنے کا نام ہے. ہاں، کہ زندگی پوری ہو گئی ذمہ داریوں کے ساتھ. کہ نعم اجر العاملین، جو کہا نعم اجر العاملین، کہ ذمہ داریوں کے پورا کرنے والا کا اجر و انعام تو بہت ہی اعلیٰ درجے کا ہوگا. کیوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کی ذمہ داریاں پوری کی ہے سیکھ سمجھ کر کے. تو کہا نعم اجر العاملین، کہ ان کا اجر و انعام تو بہت اعلیٰ ہوگا. یہ ترغیب دی ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا اور اچھی طریقے سے پورا کرنا. ایک تو ہے سر سے اتار دینا. یہ تو نوکروں کا کام ہے کہ نوکر اپنے سر سے اتار دیتا ہے بس، اور وقت پورا ہو گیا تو چلا جاتا ہے کہ بس میں جا رہا ہوں، میرا وقت ہو گیا. تو میرے بھائیوں، ہم نوکر نہیں ہیں، ہم تو اپنی مایا کے ذمہ دار ہیں. جو مایا ہمارے ذمہ اللہ نے کی ہے، جو ذمہ داری کی ہے، اس کے ہم ذمہ دار ہیں، نوکر نہیں. نوکر تو جتنا وقت تھا وہ پورا کر کے چلا جاتا ہے. ہم تو اپنے دین کے ذمہ دار ہیں اور اپنی نعمتوں کے بھی ذمہ دار ہیں. ہاں، کہ دین کے ذمہ دار ہونے کی وجہ سے ہم پر اطاعت آئے گی اور نعمتوں کے ذمہ دار ہونے کی وجہ سے اس کی شکر گزاری ہوگی، ان نعمتوں کا حق ادا کرنا ہوگا. یہ کام ہے ہمارا کہ نعمتیں آنے تو ان نعمتوں میں کیا حق ہے. یہ خالی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا، نعمتوں سے راحت لینا، کہ نعمتوں سے راحت لینا مقصود نہیں ہے، بلکہ نعمتوں کو اپنے مقصد میں مددگار بنانا ہے. یہ اصل مطلب ہے کہ بھئی نعمتیں کیوں دی ہے. کہ نعمتیں اس لیے نہیں دی ہے کہ خوشحال رہو نعمتوں میں، ہاں خوش، کہ نہیں ایاک والتنعم، خبردار عیش پرست نہ بنو نعمتوں کی وجہ سے. رکو کہ نعمتوں کی وجہ سے عیش پرست نہیں بننا ہے. ایاک والتنعم، خبردار عیش پرست نہ بنو. تو نعمتوں کی وجہ سے عیش پرست نہیں بننا ہے، یہ ہماری تعلیم نہیں ہے. ہاں، جو اللہ کو نہیں مانتے، آخرت کو نہیں جانتے، وہ کہتے ہیں بس یہ حیات دنیا، یہی زندگی ہے اور باقی کچھ نہیں ہے. تو یہ ان کا خیال باطل ہے. ان کو بعد میں بات ان پر روشن ہو جائے گی کہ حقیقت کیا تھی.
ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم سے روشن چیز دے دی ہے کہ دنیا کیا ہے، آخرت کیا ہے، دین کیا ہے. ہمارے لیے سب چیزیں آ گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. یاد دہانی کی چیزیں آ گئی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف ایک ذکر نازل کیا ہے، ایک یاد دہانی کی چیزیں نازل کی ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، تاکہ آپ لوگوں کو سمجھائیں. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کی طرف ایک ذکر نازل کیا ہے، ایک دین نازل کیا ہے، تاکہ آپ لوگوں کو کھول کھول کے بتائیں کہ اس وقت یہ ہے، اس وقت یہ ہے، اس وقت کا یہ تقاضا ہے، اس وقت یہ منع ہے. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ان کے لیے جو چیزیں نازل کی گئی ہیں ان کو آپ کھول کھول کر کے بتائیں. تو نبی کے ذمے ہے کہ کھول کھول کر کے بتاوے. اس لیے نبی اپنی بات، اللہ کی بات کو کھول کھول کر کے بتاتا ہے تاکہ کرنے کے کام روشن ہو جائیں، بچنے کے کام ہمارے سامنے آ جائیں. تکمیل کیسے ہوتی ہے اس کی یہ ہمارے سامنے آ جائے. یہ دین کا تقاضا ہے. تو میں نے کہا ہماری طرف نعمتیں بھی آ رہی ہیں، ہماری طرف احکام بھی آ رہے ہیں اور ہماری طرف حالات بھی آ رہے ہیں. یہ سب چیزیں انسانوں کی طرف آتی ہیں. نعمتیں تو پہلے دن سے ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے تم کو نعمتوں میں ڈھانپ دیا. تھوڑی نعمتیں لیکن نعمتوں میں تمہیں ڈھانپ دیا. بس علیکم نعمہ، کہ نعمتوں سے ہم نے تم کو ڈھانپ دیا. اتنی نعمتیں ہیں چاروں طرف کہ گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. جب گن نہیں سکتے تو شکر کیسے ادا ہوگا؟ جب گنتی نہیں معلوم ہے تو یہ کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے کرم سے کیا ہے کہ نعمتوں کو ہماری طرف متوجہ کیا ہے. یہ نعمتیں اس لیے نہیں دی ہے کہ نعمتوں میں جو ہے عیش کریں، بلکہ یہ نعمتیں شکر کرنے کے لیے دی ہے، حق ادا کرنے کے لیے دی ہے. اس لیے رسول بھیجا گیا ہے تاکہ وہ حق ادا کرنے میں ہماری رہبری کرے کہ حق کیسے ادا ہوتا ہے. اگر نبی کی رہبری نہیں ہوگی تو پھر گمراہی ہوگی، پھر نفس کے تقاضے ہوں گے خواہشات کے، اور شیطان کے تقاضے ہوں گے بہکانے کے. وہ بہکاتا ہے. جی ہاں، اور نفس کے تقاضے اپنے خواہشات کے ہوتے ہیں، اور یہ دونوں تقاضوں کا انجام محرومی ہے. اس لیے ایک ہی راستہ ہے. قل ھذہ سبیلی، کہہ دو یہی میرا راستہ ہے. ہاں، باقی وہ دوسرے ہمارے راستے نہیں ہیں کہ وہ تو بھٹکنے کے راستے. کہ شیطان بہکاتا ہے، مختلف طریقے سے بہکاتا ہے تاکہ آدمی دین پر نہ آوے، اور آوے تو صحیح معنی میں دین کا حق ادا نہ کرے. اس لیے کبھی تو وہ ڈراتا ہے، شیطان ڈراتا ہے حالات سے. تخویف اس کا کام ہے کہ شیطان ڈرائے گا حالات سے، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا، یوں ہو جائے گا. حالانکہ ابھی کچھ ہوا بھی نہیں ہے. ابھی نہیں کچھ ہوا، لیکن اس سے پہلے ڈرایا ہے، اور یہ ڈرے ہوئے رہتے ہیں. پھر ان پر ہنستا بھی ہے کہ یہ دیکھو بنی آدم کچھ ہوا نہیں ہے اور ابھی سے سہمے ہوئے ہیں، ڈرے ہوئے ہیں. ہاں، یہ ہو جائیں گے، بیمار ہو جائیں گے، مغرب ہو جائیں گے. حالانکہ ہوئے نہیں ہے لیکن ڈرے. تخفیف اس کا کام ہے، ایسے تصویر اس کا کام ہے. تصویر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہانے بنانا، باتیں بنانا، تاکہ اپنے آپ کو بے قصور ثابت کرے. یہ بھی سکھائے گا. منافقین جب کوئی اجتماعی کام میں نہیں چاہتے تھے تو بہانے بناتے تھے کہ ہمارے گھر یوں سونے پڑے ہوئے ہیں، کوئی دیکھ بھال کرنے والا نہیں ہے، اس لیے ہم معذور ہیں. ان بیوتنا عورا، ہمارے گھر سونے پڑے ہوئے ہیں. اللہ فرماتے وما ہی بعورا، یہ سونے نہیں ان کے گھر، یہ تو یہاں سے جان بچانا چاہتے.
یہ تصویر کہلاتی ہے، بہانے سے کام